اس کا مطلب ہے کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں سے، لمبی داڑھیوں سے، ظاہری تقدس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اگر اہل بیت کو نہیں مانتے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو مقدس دکھاتا رہے، وہ پھر بھی فاسق ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ اب کیا کیا اس نے کھجور واپس رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کھجور میں نے بغیر پروردگارہ مجھے معاف کر دے، یہ کھجور میں نے اٹھا لیا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن خباب بن ایلت آ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کو انہوں نے سوار کرا رکھا ہے خچر کے اوپر اور لے کے جا رہے ہیں کوفے۔ انہوں نے روکا، کہا بھی بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟ اب اس نے کہا کہ نہیں میں علی کے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت وہ شان چاہنے والے تھے۔ اب وہ بہرحال اب بیچاری ان کی زوجہ بھی اور وہ بھی دونوں شیعہ عجیب و غریب کیفیت۔ تو کہا کہ بھئی میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے کیا مطلب ہے آپ کی کوئی سیاسی کو معاملہ ہوگا؟ کہا نہیں آپ تم بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں علی کے چاہنے والا نہیں۔ تقیّم انہوں نے کہا میں تقیّم چاہنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کہ تم علی کو نہیں چاہتے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ علی پہ لعنت کرو۔ اس نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا۔ میں لعنت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ اگر نہیں مانتے تو پھر کہا نہیں وہ داماد پیغمبر تو ہے۔ اب وہ بہرحال سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ شیعہ یہ چھپا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم لعنت کر، نہیں بیوی سے کہو نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو قتل کر دو۔ انہوں نے ان کا سر کاٹا اور زمین پہ رکھا۔ پھر ان کی اہلیہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں بھی ماننے والی نہیں۔ ان کو مارا، پھر ان کا شکم چاک کیا اور بچے کو نکالا، بچے کا گلا کاٹا اور ان کے باپ کے ساتھ رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ شیعہ ہیں۔ عزیزان گرامی یہ آپ یہ آج نہ سوچیں، بہت سے ہمارے اپنے شیعہ کہنے لگ گئے تھے شاید کربلا میں اور ائمہ علیہ السلام پہ اتنے مظالم نہ ہوئے ہوں، اتنے مصائب نہ ہوئے ہوں۔ جب آج لوگوں نے داعش کو دیکھا تو پھر مانا ہاں اتنے مظالم ہوئے ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ۔ عزیزان گرامی انہوں نے مولا علی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا۔ پھر حضرت کمیل کی جہاں پہ قبر ہے آج، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا لا کے۔ عزیزان گرامی یہ تھا وہ طبقہ جو مولا کے خلاف کہہ رہا تھا ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب جسے رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں یہ کل ایمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہوگا معاذ اللہ۔ یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ لوگ اویئر رہیں کہ تاریخ اتنی تلخ ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ ہم اگر کسی پہ تبرہ کر رہے ہیں یا ہمارے بہت سے برادر ہیں سن رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں کیوں آج گزر گیا معاملہ، تلک امۃ قد خلت۔ ایک سال نے مجھے آیت بھی سنائی، میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں مولانا، میں آپ کو بہت زیادہ شوق سے سنتا ہوں، تو انہوں نے مجھے آیت سنائی بیچارے نے، بڑی محبت میں سنائی، میں بھی سن رہے ہوں گے ابھی بھی سن رہے ہوں گے، میں یعنی مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو ان کا آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک امت تھی، وہ خلق کی گئی، ان کا حساب ان کے ساتھ، آپ کا حساب آپ کے ساتھ، ان کو بھلا دیں۔ ایسے معاملات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو اہل بیت پہ سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے، یقین مانیے اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ عزیزان گرامی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اہل بیت کے دشمنوں پہ، نہ اہل بیت علیہ السلام، ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں انشاءاللہ فضائل کے پیش کروں گا لیکن آج سن لیجیے چند جملے ہوں۔ اب کیا ہوا؟ لشکر آ گیا نہروان کے مقام پہ، بہت بڑا لشکر، 10,000 سپر کا لشکر۔ مولا نے کہا کہ ان کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے اور میرے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے۔ اور حضرت جندب مولا کے چاہنے والوں میں ہیں، عاشقوں میں سے، تو مولا فجر کے بعد ہیں باہر نکلے اپنے خیمے سے، تو مولا کا جندب کہاں؟ کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ کہا نہیں جندب رک جاؤ، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوتا تو میں حضرت جندب کی خدمت میں کرتا، یہ مولا کائنات ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ اب بہرحال عزیزان گرامی مولا کچھ فاصلے سے واپس آئے، اس کے بعد کہا کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا زمین پہ دیکھ رہا ہوں چونٹیوں کی اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے کہ کون ان کی تعداد کو جانتا ہوگا، یہ سوچ رہا تھا کہ مولا ان کی تعداد کو کون جانتا ہوگا اتنی۔ کام جندب تمہارے مولا نہ صرف یہ کہ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ چیزیں ہو جاتی تو انسان کا موڈ ایسا بنتا ہے، پھر حساب سے انسان پیش کرتا ہے مطالب کو، تو آج میں نے تلخ انداز سے پیش کیا، انشاءاللہ کل میں فضائل کے انداز سے پیش کر دوں گا۔ عزیزان گرامی مولا کائنات کی پھر ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی اور مولا نے بتایا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور جناب جندب کو کہا کہ جندب یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو سامنے، اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ بھی آئیں گے، حملہ کریں گے، وہی خوارج ہیں، وہی نہروان کے اس مقام پہ آئیں گے، مجھ سے بھی مقابلہ کریں گے، اور ان میں سے 7 افراد فرار کریں گے، 3 افراد کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ انہی میں سے فرار کرنے والوں میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس کو یعنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس قدر یعنی سب سے شقی القلب کہا رسول خدا نے اس آدمی کے لیے کہ کربلا میں بھی آنے والوں سے زیادہ پتھر دل انسان یہ ہے، شمر سے زیادہ ملعون ابن ملجم، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے جتنی ہو سکے لعنت کرنا اس کا بے انتہا ثواب۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم، میں اس کی بھی تھوڑا سا تاریخ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب شاید آج پیش نہ کروں، مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی باتیں میں نے کل کہیں اور میں کہوں گا آئندہ بھی 3 مدارس کے اندر۔ عزیزان گرامی مولا نے پھر جنگ کی، اور مولا جو ہیں وہ عام طور سے زمین پہ کھڑے ہو کے جنگ کرتے تھے، جو آئے مقابلہ کرے،
جو مارا جائے, جو بھاگ جائے. واحد جنگ ہے جہاں پہ مولا نے فرمایا, کہا اس میدان سے کسی کو بھاگنے نہ دینا. یہ صفین کے لیے اور نہروان کے لیے لوگوں نے کہا کہ مولا نے صرف ان کے لیے کہا اس میدان سے جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا, اس کے پیچھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جانا اور اس کو وہاں مار دینا. کہا مولا کیوں؟ جمل میں آپ نے کہا جو بھاگتا ہے بھاگ جائے, لیکن یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھاگتا ہے اسے بھاگنے بھی نہ دو. کہا جمل میں لوگ ماں کا نام سن کے دھوکہ کھا کے آ گئے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سوچ رہے تھے شاید ماں صحیح ہو اس لیے دھوکہ کھا کے آئے تھے, انہیں نہیں پتا علی حق ہے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کہ اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو, دھوکہ کھا کے آئے. وہاں مسلمان تھے, دھوکہ کھا کے آ گئے تھے. یہاں یہ منافق ہے, کافر ہے, اسلام کا لبادہ ہو رکھا, کہ کوئی بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا. مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی, اللہ اکبر کی صدا دی, گھوڑے کو ہیل لگائی. مولا صفوں سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہتے تھے, جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر نظر آتے تھے. کسی نے سوال کیا یا علی تلوار چل نہیں رہی, سر پہ سر گر رہے ہیں. میں اپنے انداز سے جواب دے رہا ہوں, مولا کہیں گے میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں, روک نہیں رہی ہے. خدا انشاءاللہ کل ایزان کرام آج مطالب جو پیش کرنا تھا میں نے کر دی, بس ایک سن لیجئے. مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور بھاگنے میں صرف چند افراد ہی کامیاب ہوئے, باقی سب کو مار دیا. مولا نے کہا کیوں؟ یہ ایسا فتنہ ہے, یہ جہاں جائیں گے کفر پھیلائیں گے. اگر وہ چند افراد بھی جو بچے تھے آج اگر آپ کو داعش نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں انہی کی تبلیغ کا اثر ہے. بات پہنچ گئی ہے ایزان کرام, کلیئر ہوئی ہے. یہ جو بھی اہل بیت کے خلاف خروج کرتا ہے چاہے کسی دور میں کرے, وہ کہتا ہے میں جا کے جنت البقیع ڈھاؤں گا, میں سامرہ پہ حملہ کروں گا, یہ جو بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ خارجی ہے, یہ خروج کر رہا ہے امام کے خلاف. اور خوارج ہمارے تمام علماء نے کہا کہ وہ نجس ہیں, عین نجس, اخبث و انجس ہیں, نجس جانوروں سے بھی زیادہ. اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا ممبر سے. تو جو اہل بیت ایزان کرام آپ سن لیجیے. عبدالرحمن بن ملجم کون ہے؟ اگر چاہیں تو آج پڑھوں نہیں تو چھوڑ دوں, ہے ٹائم تھوڑا پڑھ دوں آج یہ کل مکمل کروں. عبدالرحمن بن ملجم ملعون کا سن لیجیے پھر آج. مولا کا گورنر تھا یمن کا, مولا کو بہت پسند تھا, اسے معزول نہیں کیا, بہت سے لوگوں کو بس سب کو معزول کر دیا, اور اسے کہا کہ تم نے جیسے 10 افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کروں, جو پھر یمن کو چلائیں گے. سنیں گے نا؟ کون لینا بھیج دیے. اس نے 100 افراد کا انتخاب کیا, 100 افراد میں سے پھر 40 کو چنا, ان میں سے جو سب سے اچھے 10 افراد تھے انہیں کوفے بھیجا. کہا تم جاؤ جا کے علی بن ابی طالب سے تربیت لے کے. مولا مسجد بچھا کے بیٹھے, 10 افراد آئے. مولا نے پہلے کو پوچھا نام بتاؤ, بلدیت, سب کا تعارف ہو رہا ہے, سب کو بتا رہے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ. دوسرا, تیسرا, چوتھا, چھٹے آدمی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن. عربی میں اس نے جواب دیا انا عبد الرحمن, میں عبد الرحمن. مولا نے اس کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے فوراً پلٹ کے پوچھا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا انا ابن ملجم, میں ملجم کا بیٹا ہوں. تو مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ استرجاع دوبارہ پڑھا. اس نے کہا کیا بات ہے, کہ میں مرنے والا ہوں؟ مولا نے کہا مرادی انت, تو مرادی ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم ہے, مرادی, مرادی قبیلے سے مراد. اس نے کہا کہ ہاں. مولا نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا بات ہے آپ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں, تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا قاتل نہیں, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کہا نہیں, تو میرا قاتل ہے. میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں, تجھے تحدید کر رہا ہوں, تو جہنم میں جائے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے, اور وہ لعنت ہوگی, تو جہنم کے اس گڑھے کے اندر جائے گا کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا, میں آپ کو مار دوں. مولا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں, تو قاتل ہے میرا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے, آپ مجھے مار دیں, ابھی مار دیجیے. مولا نے کہا کس جرم میں, جو تو نے ابھی کیا نہیں. اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے, جرم کے بعد سزا ملتی ہے. تو نے بھی جرم نہیں کیا, لیکن میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں. اب اسے اندازہ نہیں, آہستہ آہستہ وہ ایک فاحشہ کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا. اب ممبر کے قابل نہیں کہ میں بیان کر سکوں. اس کا نام قطام تھا, ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا, گالی دینی ہوتی ہے تو قطامہ کہتے ہیں, یہ اس کا نام تھا. اس نے بھی شرط رکھی, اور وہ بھی مولا کی دشمنوں میں سے تھی اور ملعونہ تھی, اور بہرحال کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیز چاہیے, 5000 دینار چاہیے, اور علی بن ابی طالب کا سر چاہیے. الوقائع والحوادث میں اس روایت کو لکھا. کچھ لوگوں نے کہا ہے معاویہ سے بھی لنکس تھے. اور بہرحال اہل بیت کے قتل کے اندر آپ کو پتہ بنو امیہ کا ہمیشہ کردار رہا. بنو امیہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا. اہل بیت کے خلاف جو سب سے بدترین جو دشمن اہل بیت کے گزرے ہیں اور اب تک ہیں وہ بنو امیہ. اب وقت تمام ہو گیا, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, اور پھر آہستہ آہستہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. اور کیا کیا اس نے,
یہ گیا خانہ کعبہ میں، خلاف خانہ کعبہ پکڑ کے اس نے قسم کھائی کہ میں علی کا قتل کروں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ حرم کے خادم ہیں اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. بھئی ہم آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے کردار پیش کر سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب قتل کروں گا. یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ قابل توجہ باتیں آج، یہ قابل غور ہیں. یہ آج دھوکہ نہ کھائیں لوگوں کے بڑے بڑے ٹائٹلوں سے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے. میں حرمین کا، مکہ مدینہ کا خادم، جنت البقیع ڈھا دیں تب بھی لوگ ان کو لعنت نہیں کرتے. رسول خدا کی بیٹی کا حرم گرا دیں، لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے کوئی آدمی 4 معصوم اماموں کی قبریں ڈھا دی. ازواج رسول کے ماننے والے کہاں ہیں آج جو کہتے ہیں امہات المومنین کو مانتے ہیں؟ 9 امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں لعنت نہیں کریں. حرمین کے خادم ہیں، مکہ مدینہ کے خادم ہیں. یہ آل سعود کا کردار ہے آپ کے سامنے. میں بہت معذرت، بہت تلخ میں نے پیش کیا، مکمل کر رہا، ختم تمام. عزیزان گرامی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاف پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں. کب؟ شب قدر میں. کہاں پہ؟ مسجد کے اندر، مقدس جگہ پہ، مقدس رات میں مقدس ترین ہستی کا قتل کرنے آ رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے. کیا اس زمانے میں ایسے لوگوں پہ لعنت تھی تو آج ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں؟ پتہ نہیں میں نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا. یہ آج امام بارگاہوں میں، مساجد میں وہ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں، میں شیعوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں سامرہ کا حرم کے راروں میں عبادت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کھولو آنکھیں، دماغ کھولو، کان کھولو. ایسے اگر لوگوں کو تم تاریخ میں آج ایسے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کب کہا؟ جب خود کش حملے شروع ہوئے پاکستان میں، کہا نہیں یہ ملعون ہے. عزیزان گرامی، اگر پاکستان میں حملہ ہو تو ملعون ہے، دوسرے ملکوں کے اندر حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، عراق میں حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، شام میں جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرے تو ملعون نہیں ہے ایسے لوگ. اور اگر تاریخ میں علی پہ حملہ کرے تو ایسے آدمی ملعون نہیں ہے. میں یہ سخت ترین جملے کہیں میں بہت معذرت، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں، آج یہ پڑھنے پہ مجبور ہوں. ایسے حالات ہیں، اگر میں نہیں کھولوں گا تو کوئی اور نہیں بولے گا. عزیزان گرامی، یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں کہ جن پہ تاریخ میں بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے. اللہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کا رسول ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. اور جو ان پہ لعنت نہیں بھیجتے ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ان پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے. اگر تو وہ نہیں سمجھتے تو معاف ہے، اور اگر سمجھتے ہیں اور لعنت نہیں بھیجتے تو ان پہ بھی لعنت. آپ کہیں گے آج مولانا بہت غصے میں. میں یقین مانیے کہ جتنا پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پہ عزیزان گرامی صبح و شام لعنت ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی. اور اگر میں جملہ پیش کر رہا ہوں، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. یہ اللہ نے قرآن میں آیت کی نازل، سورہ نساء آیت نمبر 93 4 سورہ. اللہ کہتا ہے جو کسی مؤمن کو جانتے بوجھتے ہوئے عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اس پہ ناراض ہوگا، اللہ اس پہ لعنت کرے گا اور اس کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا. عام مومن کو مار دے تو اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جائے گا. اور اگر کوئی امیر المؤمنین کا قاتل ہو، آج مسلمان کہتے ہیں نہیں سوچنا پڑے گا، لعنت کر سکتے ہیں نہیں. قرآن کی آیت کو تو نہ انکار کرو. میں نے تمام کر دیا، مختصر سے مصائب سن لیجیے. میں نے کہاں پہ روکا تھا؟ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جہاں میں نے کل بات کو روکا تھا مصائب کو، وہیں سے مصائب کو جاری رکھوں گا. امیر المؤمنین